أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. آج کے اس ماہانہ نشست کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے با حیا زندگی، اور اس کے تعلق سے جو باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حیا کا مفہوم کیا ہے، اور اس حیا کے مفہوم کی وسعتیں کیا کیا ہیں، اور اس حیا کی اہمیت کو ہمارے دین میں کس کس طور پر بیان کیا گیا ہے. اور جب ان دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور آج اپنے اس ماحول کو دیکھتے ہیں جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ بالکل الٹ اور برعکس معاملہ دکھائی دیتا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک لفظ حیا کا تعلق ہے، قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا، اور ایک معروف لفظ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے تو عورتوں کا ہی تذکرہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ جتنی حیا کے اہتمام کی ضرورت عورتوں کے اتنی مردوں کو بھی ہے. پھر ایک اور تصور ہمارے ذہن میں وہ لفظ بے حیائی سے آتا ہے، یعنی کہ حیا کا جو مفہوم ہے عام طور پر ذہنوں میں وہ اتنا ہی محدود ہے جتنا کہ ہم بے حیائی کے تصور سے آشنا ہیں، یا فحاشی عریانی یہ الفاظ معروف ہیں ہمارے معاشرے میں. کوئی شک نہیں کہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے برعکس حیا، اس پر ہمارا دین گفتگو کرتا ہے، اس کے تعلق سے رہنمائی عطا کرتا ہے. لیکن بے حیائی، فحاشی، عریانی کی ضد کے طور پر حیا کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا ایک پہلو ہے، جبکہ حیا کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے. اور حیا تو وہاں تک جائے گی کہ بندے کو حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی حیا کرنی چاہیے. اور ایک مفہوم ہم سب کے علم میں کچھ مثالیں سامنے آ جائیں گی کہ جہاں جب ادب کے خلاف کوئی طرز عمل ہو، اخلاقیات کے خلاف کوئی طرز عمل ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے. حالانکہ وہاں غالباً کو فحاشی کا، عریانی کا، بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ادب کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اخلاق کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بے حیائی کا طرز عمل ہے، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے. اس سے خود ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حیا کا مفہوم کس قدر وسیع ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہم کہیں کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مزید ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے وسیع تر تصور حیا کا کیا ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو سب سے پہلی بات، حیا کے حوالے سے بہت سے اہل علم نے گفتگو فرمائی، اور عربی لغت میں بھی اس کے مفہوم کو دیکھا جا سکتا ہے. تفاسیر میں جہاں جہاں بے حیائی کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن حکیم میں، اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں حیا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اس کی بھی وضاحتیں کی جاتی ہیں. بہرحال ایسے مقامات پر مفسرین نے یا اہل علم نے یا لغات یعنی ڈکشنری کے ماہرین نے جو اس کے وسیع تر معنی بیان کیے وہ یہ ہیں کہ حیا ایک فطری جذبہ ہے
جو انسان کے اندر موجود ہے، جو اس کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور بدی سے اور شر سے بچاتا ہے۔ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، اور نیچرلی یعنی فطری طور پر یہ جذبہ بندے کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور شر سے اور برائی سے روکتا ہے۔ اگر اس کو ہم قرآن حکیم کی کچھ آیات کے تناظر میں دیکھیں تو وہ یہی بات ہے۔ سورۃ الشمس میں ہم پڑھتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں فجور، گناہ کی، بدی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور وَتَقْوَاهَا، تقوی کی، خیر کی صلاحیت بھی رکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر کے شروع میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو، بات سمجھا دی، اس کے دل میں ودیعت کر دی، اس کی وجود میں، اس کی فطرت میں ودیعت کر دی ہے، بلٹ ان کر دی ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے۔ تو نیکی اور بدی کا بنیادی تعارف ہماری فطرت میں موجود ہے، البتہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، بنیادی تعارف۔ تکمیلی تعارف وہ پیغمبر کی تعلیم اور وحی کی تعلیم سے ملتا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو حیا ایک فطری جذبہ ہے جو بندے کو خیر پر، نیکی پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور اس کو شر سے اور بدی سے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور قرآن اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اللہ نے انسان میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور ودیعت کر دیا ہے، بلٹ ان کیا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لیں، ہر معاشرے میں سچ کو ایک اچھی قدر اور ویلیو سمجھا جاتا ہے، ہر معاشرے میں جھوٹ کو ایک بری قدر اور بری ویلیو سمجھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن فطرت کی پکار یہ ہے کہ جھوٹ غلط ہے۔ چنانچہ جب کوئی کسی کو جھوٹ بول کر بیوقوف بناتا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر اس کا نقصان کرتا ہے، تو جس کو جھوٹ بولا گیا، جس کو دھوکہ دیا گیا، جس کا نقصان کیا گیا، کیا اسے اچھا لگتا ہے؟ چلیں ہم اپنے اوپر رکھیں، جب کوئی مجھ سے جھوٹ بول کر میرا نقصان کرے اور مجھے پتہ چل جائے، مجھ سے جھوٹ بول کر میرا نقصان کرے اور مجھے پتہ چل جائے، کیا یہ مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں۔ جب مجھ پر بیتی تو میری فطرت نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں خود کئی مرتبہ جھوٹ بول رہا تھا، اس وقت مجھے احساس نہ ہوا، لیکن جب مجھ سے جھوٹ بولا گیا تو اندر سے آیا کہ غلط ہوا ہے، خود پر بیتی تو اندر کی فطرت پکار اٹھی کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نیکی اور بدی، خیر اور شر کا بنیادی شعور فطرت انسانی میں موجود ہے۔ البتہ یہ بنیادی شعور ہماری فطرت میں موجود ہے، اس شعور کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ پیغمبر کی تعلیم سے ہوتی ہے، وہ وحی کی تعلیم سے ہوتی ہے، ورنہ کئی مرتبہ کچھ اٹریکشن کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے، معاشرے کے چلن کی وجہ سے ممکن ہے غلط بات کو بندہ صحیح سمجھ بیٹھے، یا اس رو میں بہہ کر وہ بھی اس کو صحیح سمجھ بیٹھے یا کہے کہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے غفلت کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے برائی محسوس نہ ہو رہی ہو۔ تبھی ہمیں وحی کی ضرورت ہے کہ جہاں انسانی عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی جورسڈکشن یا اس کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فطرت میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے، البتہ اس شعور کی تکمیل وہ پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ البتہ یہ موضوع اپنی جگہ خود ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں۔ تو پہلی بنیادی بات، حیا کیا ہے؟ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، جو اس کو خیر پر اور نیکی پر، بھلائی پر آمادہ کرتا ہے، اور جو اس کو شر سے، بدی سے اور برائی سے اور روکتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے تو نیکی پر، خیر پر اسے اطمینان ملتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے، شر پر، برائی پر کھٹک ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کر دے۔
اور بدی کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ نیکی کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرے، اور بدی کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ یہ ہے کیا؟ نیکی بدی کا بنیادی تعارف جو فطرت انسانی میں موجود ہے، البتہ تکمیل پیغمبر کی تعلیم اور وحی کی تعلیم سے ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، اہل علم نے دو بنیادی اقسام کی ہیں اس حیا کے حوالے سے۔ ایک حیا وہ ہے جو فطرت میں موجود ہے، جس کا کہ ابھی ذکر ہوا، اس کو فطری حیا کہا جاتا ہے، اور ایک حیا ہے جس کو کسبی حیا کہا جاتا ہے۔ کسب کمائی کو کہتے ہیں، کسب الحلال، اور اس کے حلال کمانا معروف الفاظ ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، سورۃ البقرہ کے آخر میں کسب، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، بندے نے جو بھلائی کمائی اپنے بھلے کے لیے، اور جو بدی کمائی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تو ایک حیا فطری ہے اور ایک حیا کسبی ہے، کسب کمائی کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ نے فطرت میں بنیادی تعارف رکھ دیا، اور ایک حیا کا وہ پہلو ہے جس میں اضافے کی بندے کو کوشش کرنی ہے، جس کی حفاظت کی بندے کو کوشش کرنی ہے۔ یہ بالکل ایمان کی طرح کا معاملہ ہو گیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر حیا گئی تو ایمان چلا گیا۔ کیوں حیا پر زور ہے؟ وہ بات اسی لیے واضح کی جاتی ہے، یہ بیان کی جاتی ہے، یہ تفصیل اس کی لائی جاتی ہے گفتگو میں کہ اگر حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو جیسے ایمان، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایمان گھٹ بھی جاتا ہے، حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا بندہ، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ جب وہ حقیقی ایمان دل سے نکلا، خوف خدا دل سے نکلا، آخرت کی جواب دہی کا احساس دل سے نکلا، چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، اللہ حفاظت رکھے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق ایمان دل سے نکل وہ پرندے کی طرح اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، توبہ کر لے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ یہ ہے حقیقی ایمان دل میں۔ تو جیسے ایمان بڑھتا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، گناہوں سے کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حیا کا معاملہ ہے کسب کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، کہ اس حیا کو محفوظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس حیا میں اضافے کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر تھوڑی سی اور آگے بات کریں گے کہ وہ کیا پہلو ہیں جس سے یہ حیا گھٹتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ختم ہی نہ ہو جائے، اور وہ کیا امور ہیں کہ جو دین نے بتائے ہیں اس حیا کی حفاظت کے اعتبار سے اور اس میں اضافے کے اعتبار سے۔ یعنی یہاں پہ یہ نقطہ بڑا پیارا ہو گیا کہ جیسے بالکل ایمان ہے اس کے اضافے کی حفاظت کی ضرورت، اسی طرح حیا کا معاملہ ہے اس میں بھی اضافے اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس پر کچھ باتیں ہم آگے کریں گے۔ تو یہ ایک اور نقطہ آ گیا کہ حیا ایک فطری ہے جو فطرت میں موجود ہے، اور ایک حیا کسبی ہے جس کو کمایا جائے گا، جس میں اضافہ کیا جائے گا، جس کی حفاظت کی جائے گی، اور خطرناک بات یہ کہ وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ایک نقطہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ حیا کا تو مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ اس میں گفتگو کے حوالے سے اللہ سے بھی حیا کا تصور سامنے آتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں بڑی وضاحت سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود وضاحت فرمائی، جو ایک معروف تصور ہے جس پر ہم نے بھی بات کرنی آگے، جس حیا کی ضد بے حیائی یا فحاشی یا عریانی یا بے پردگی وغیرہ ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی، لیکن یہ حیا کی گفتگو کے تعلق سے ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے حیا کرو۔ اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرو۔ اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سر میں جو کچھ ہے اس تعلق سے بھی حیا کرو۔ کیا مطلب؟ کیا خیالات آ رہے ہیں؟
کیا سوچ آ رہی ہے، کیا فکر آ رہی ہے، حیا کرو، جواب دینا ہے کل۔ تمہارا پیٹ ہے، اس میں کیا جا رہا ہے، حلال کے حرام، اس کے حوالے سے حیا کرو، کل جواب دینا ہے۔ مشہور حدیث ہے نا، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے وہ جوابات پیش نہ کر دیں۔ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں اور روزانہ دہرانے چاہیے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تو جو سر میں ہے اس کے تعلق سے بھی حیا کرو، کل اللہ کو جواب دینا ہے، کیا فکر سوچ آ رہی ہے۔ جو پیٹ میں ہے، جو جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام، اس کے تعلق سے بھی حیا کرو، جواب دینا ہے۔ شرمگاہ کے تعلق سے بھی، اللہ اکبر، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اس کے تعلق سے بھی حیا کرو، جواب دینا ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں ابتدائی جو آیات ہیں 11، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا بیان ہے، اور ایک ذکر ان کی صفات میں یہ بھی ہے کہ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو سر میں ہے اس کی حفاظت، جو وجود میں جا رہا ہے اس کے تعلق سے حیا، شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا علیہ السلام، موت کو یاد رکھنا اور اس کے بعد زندگی کو یاد رکھنا، کل تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس سارے تناظر میں حیا کرنا، اللہ سے حیا کرنا، یہ حیا کا وسیع تر تصور خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب اگر اس تفصیل کو تھوڑا ذہن میں رکھیں تو ساری زندگی ہی حیا کے مفہوم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس کو ایک اور بات سے جوڑ لیں جو میں نے اشارہ کیا تھا، کیا ہمارے ہاں جب کبھی ادب کے خلاف کوئی عمل ہو جائے، اخلاقیات کے خلاف عمل ہو جائے، تب بھی ہم کہتے ہیں بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ مثلا اگر اولاد ماں باپ سے سینہ تان کر بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی ہماری اقدار تو بچی ہوئی ہے نا، ویسٹ میں تو اجازت نہیں ہے، بچہ فوراً 911 فون کرتا ہے اور ماں باپ کو ذلیل کرواتا ہے، استغفر اللہ۔ ابھی کچھ عرصے قبل جانا ہوا آسٹریلیا، تو ایک اسکول میں روزانہ کچھ لیکچرز تھے، تو ایک ظاہری بات ہے بچے سلام دعا کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ہم شفقت سے ہاتھ بھی پھیرتے، مجھے منع کر دیا گیا، آپ نے دستے شفقت بھی ان کے سر پر نہیں رکھنا، کیوں؟ یہ بھی خلاف ہے ان کے ایڈیکیٹس کے، اور فوراً انکوائری ہو جائے گی۔ بچے کو ڈے 1 بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹچ بھی کرے تو آپ نے فوراً فلاں نمبر کے اوپر فون کر کے جو ہے وہ شکایت درج کرانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر ہماری بچی کچی اقدار میں اب بھی کیا بات ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹا ذرا سینہ تان کر بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بے ادب اور بے شرم اور بے حیا، یہی کہتے ہیں نا۔ حالانکہ یہاں بے پردگی کا مسئلہ تو نہیں ہے، فحاشی قریانی کا مسئلہ تو نہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اب تم نے والد کا احترام ملحوظ نہ رکھا تو تم نے حیا کے خلاف عمل کیا ہے۔ راہ چلتے کوئی بچہ جو ہے وہ کامنٹس پاس کر دے، کسی راہ چلتے بزرگ کے اوپر کوئی کامنٹس پاس کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی بےغیرت ہے، بے شرم ہے، پتہ نہیں کس ماں باپ کی اولاد ہے، کیا تربیت اس کی ہوئی، کہتے ہیں نا۔ یہ وہ حیا کا ایک وسیع پہلو ہے جو ہمارے ہاں زبان زد عام بہرحال اب بھی ہے کہ جب ادب کے خلاف اور اخلاق کے خلاف بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے، یا یہ حیا کے خلاف بات ہوئی، یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اچھا اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ نے جوان کی، اللہ کی توفیق سے کھلا پلا کر بڑا کیا، اولاد ہو گئی ناہنجار، ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شرم، بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پال پوس کر جوان کے تو نے آج یہ دن دکھایا ہمیں، اور ماں بھی کبھی غصے میں تجھے اسی دن کے لیے میں نے پال پوس کے جوان کیا تھا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے، توقع کیا ہوتی ہے؟ اولاد کو ہم نے جوان کیا، شکر ادا کرے ہمارا، خدمت کرے ہماری، ادب کرے ہمارا، احترام کرے ہمارا، یہ دین کی بھی تعلیم ہے۔ دیکھیے ماں باپ ایکسپیکٹ تو کرتے نا، انسان ہے۔ اب یہ تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے، باقی مثالوں کو چھوڑ دیجئے، قیاس کر لیجئے گا کہ یہ بے ادبی بے شرمی کہاں کہاں ہو جاتی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر اور آفیسز کے اندر، باس کے ساتھ کبھی، اور جس سے کچھ سیکھا، چاہے وہ باس ہے مگر وہ استاد بھی ہے، اس کے ساتھ بھی کبھی کیا کچھ ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ ان ساری مثالوں سے بالاتر جب بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے، اور وہ نعمتیں کس قدر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
2 مرتبہ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ بندہ اس کا دیا اتنا کچھ دیا استعمال کرتا ہے جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، جس کو شمار نہیں کر سکتا، پھر اس اللہ کا کفر کرے، اس اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس اللہ کے سامنے نہ جھکے، اس اللہ کو یاد نہ کرے، اس اللہ کی نہ مانے، اس اللہ کے حکم کو توڑے، اس اللہ کے احکامات کو پامال کرے، یہ سب سے بڑی بغیرتی کی بات ہے، یہ سب سے بڑی بے شرمی کی بات ہے، یہ سب سے بڑی بے حیائی کی بات ہے جب بندہ رب کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اور عرض کروں، ہم اپنے جیسے بندوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی ڈی ایچ اے کے علاقے میں جب وہ کیمرے لگے سڑکوں پر تو شروع میں بینرز لگائے گئے تھے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی۔ اب تو بہت سی جگہ جب فرسٹ ٹائم لگائے جاتے ہیں یہ بینرز لگائے جاتے ہیں نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور کیمرہ نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نیو یارک میں بھی اگر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تو اس وقت جو مستیاں ہوئی ہیں، اس وقت جو لوٹ مار ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ خالی ہم ہی برائی تھوڑی ہے، خواہ پر الزام ہے، خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چیک کیجئے گا دنیا کے پچھلے 50 سال کے سب سے بڑے 10 فراڈ کہاں پر ہوئے، چیک کر لیجئے، خواہ پر الزام۔ دنیا میں پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ خون کس کا بہایا گیا؟ ہم مسلمانوں کا۔ بہانے والے کون؟ ایڈوانس کنٹریز میں رہنے والے۔ دنیا کی سو کالڈ بہترین ٹیکنالوجی کا بدترین استعمال کہاں ہوا؟ ہم سب کو پتہ ہے، عراق، افغانستان، ہم سب کو پتہ ہے، فلسطین، کشمیر۔ ہم پر الزام ہے مسلمانوں پر، ہم بڑے ڈیفینسو بھی ہو جایا کرتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر، خواہ کی بات ہے، خیر چھوڑیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ، اس کا تو ہمیں خوف ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فإنی قریب، ہم تو انسان کے قریب اللہ فرماتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، دل میں جو باتیں آتی ہیں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ کیمرے کی بیٹری کبھی جواب دے جاتی ہے، بجلی کا بریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، بیک اپ بھی کبھی کام نہیں کرتا، ہارڈ ڈسک بھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، 100 GB کا ڈیٹا بھی اڑ سکتا ہے، 1000 GB کا بھی اڑ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، بندوں سے ڈرتے ہو، مخلوق سے ڈرتے ہو، مخلوق محتاج، بہرحال تم لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو۔ بس اس سب ٹاپک کو میں یہی روک رہا ہوں کہ حیا کا سب سے بڑا مستحق کون؟ اللہ۔ اس کی شکر گزاری، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے حکم پر عمل کرنا، اس کا ہو رہنا، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنا، اسی کو چاہنا سب سے بڑھ کر، اسی کی رضا کا متلاشی رہنا، اسی کو مطلوب اور مقصود بنانا، اور اس کی ناشکری سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی ناراضگی کا خوف رکھنا، یہ ہے حیا کا سب سے بڑا تقاضا، جو حیا اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب تک جو ہم نے بات کی اس میں ایک بات تو آئی، حیا فطری ایک جذبہ ہے، پھر ہم نے یہ بھی سمجھا فطرت میں بنیادی تعارف حیا کا موجود ہے، البتہ اس کی تکمیل وہ پیغمبر کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ پیغمبر آ کر حتمی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ممکن ہے انسانوں کی ایک اکثریت غلط کو صحیح سمجھ رہی ہو، مگر وہ اللہ کے نزدیک غلط ہی ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر آ کر اس کی حتمی تفصیل ہمیں بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ ایک حیا فطری ہے اور ایک کسبی ہے۔ ایک فطرت میں بلٹ ان ہے، وہی سچ اور جھوٹ والی مثال ذہن میں رکھیے، ضمیر کی عدالت والی بات کو ذہن میں رکھیے، اور ایک ہے کسبی، جس پر تھوڑی آگے بات کریں گے، کہ جس کو بندے نے کمانا ہے، بڑھانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایک بات ہم نے یہ جانی کہ ہماری گفتگو میں، اردو میں، بے حیا، بے شرم، بے ادب، بے غیرت، یہ ان مواقع پر بھی جملے یا الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جب ادب کے خلاف کوئی بات ہو، اخلاق کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو۔
پھر ہم نے یہ ابھی جانا کہ حیا کا سب سے بڑھ کر مستحق تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسی کو راضی کرنا، اسی کی اطاعت کرنا اور اس کی ناشکری نافرمانی سے بچنا، یہ پوری زندگی پر حیا کا تصور پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر میں کیا خیالات آ رہے ہیں، دماغ میں، وجود میں کیا کچھ جا رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ، اس کو یعنی حفاظت کرنا، موت کو یاد رکھنا، اس کی بات کی زندگی کا لحاظ رکھنا کہ کل جواب دینے اللہ کے سامنے، یہ ہے حیا کا تکمیلی پہلو، اور یہ ہے حیا جو بندے سے مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے۔ اب ہم اسی بات پر گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جو معروف ایک موضوع ہے ہمارے ہاں کہ بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، فحاشی بہت پھیل گئی ہے، عریانی بہت پھیل گئی ہے، بے پردگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ایمان کی حفاظت جو ہے وہ مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو ایک معروف موضوع ہے حیا ہی کے بیان کے تعلق سے، اب ہم نے اس پر گفتگو کرنی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے ابتداً 3 آیات تلاوت کی تھی، میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے اور اسی سے گفتگو مزید آگے بڑھانے میں سہولت رہے گی انشاءاللہ۔ یہ 3 آیات ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ سورہ نور میں جو رکوع نمبر 2 اور 3 ہے، یہ رکوع نمبر 2 کا اختتام ہے۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 2 اور 3 خاص واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، افک یعنی الزام لگانا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا، ایک تہمت لگائی گئی برائی کے عمل کے حوالے سے، مشہور واقعہ ہے، اور اکثر دورہ ترجمہ قرآن اور دروس قرآن کی محافل میں ہم اس کے بیان کو سنتے بھی ہیں، اس سے تفصیل میں نہیں جا رہا اس واقعے کی۔ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، ایک الزام لگا تھا اماں عائشہ پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور رب کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان اور ان کی براءت کے اعلان کے لیے اپنے کلام مبین میں کئی آیات عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے ان آیات کو محفوظ کر دیا۔ یہ عظمت ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بہرحال وہ جو ایک الزام لگا، نوٹ کیجئے گا، میں دوبارہ اس کو، تہمت لگی ہے، برائی کے عمل کی تہمت لگی ہے، یہ تہمت جب زبانوں پر آئی ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فاحشہ، یہ بے حیائی، اس کو تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ آگے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے درمیان، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، جو چاہتے کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے درمیان، ابھی صرف یہ اسی واقع افک کے تسلسل میں بات آ رہی ہے، آیت نمبر 19 سورہ نور کی۔ یہ جو برائی کا الزام لگایا گیا اور یہ الزام جو زبانوں پر ہوتا آگے بڑھ رہا ہے، اس پر قرآن کہہ رہے ہیں، اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، برائی کا الزام لگا اماں عائشہ پر رضی اللہ عنہا، اور اس کی تشہیر اگر ہو رہی ہے، جس سے خیال تو کچھ نہ کچھ آئے گا نا کسی کے دماغ میں، خیال خیال خیال، یہ جو تشہیر اس الزام کی ہو رہی ہے، اس کو بھی قرآن کہہ رہی، جو بے حیائی پھیلا رہے مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو سوچئے تنہائی میں بیٹھ کر بھی، اور میں بھی سوچوں، آپ بھی، جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کچھ اشارہ کر دیں گے، رونا ہی رو سکتے ہیں، مرثیہ ہی کہہ سکتے ہیں فی الحال، تو اس پر اللہ کا عذاب کتنا بھڑکے گا۔ ایک الزام کی بات زبانوں پر چلی تو کہا کہ بے حیائی پھیلا رہے لوگ، تو بالفعل اس طرح کے اعمال کیے جا رہے ہوں جس سے انسان کے اندر موجود وہ ایک فطری جذبہ، نیچرل انسٹنکٹ، جس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا ہے، وہ جذبہ بھڑکے اور غلط جگہ استعمال ہو، یہ ہے مسئلہ اصل میں۔
یہ جو عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے قرآن میں، حدیث میں کبھی پردے کے، کبھی نگاہوں کی حفاظت کے احکامات عطا کیے گئے، اور دیگر احکامات بھی، ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ انسانوں کی حیا محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، وہ زنا کے گندے راستے پر نہ چل پڑے، ان کی عفت پاک دامنی وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ بڑے بڑے مقاصد کے تحت، خواہ وہ پردے کے احکامات ہوں، وہ مرد و عورت کے دائرہ کار کے علیحدہ کرنے کی بات ہو، وہ نگاہوں کی حفاظت کی بات ہو، وغیرہ وغیرہ، اشارہ آگے کریں گے مزید۔ ان سارے احکامات میں ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ زنا کا راستہ بند ہو۔ اور یہ جو بیدار ہوتے ہیں جذبات، مجھے اجازت دیجیے گا، یہ جو ہیجانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور غلط جگہ پر وہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اسی سے سمجھ لیجئے، یہیں پر اہل علم نے یہ گفتگو فرمائی۔ یہ جو کہتے ہیں بے حیائی کی تعریف کیا ہے، بے حیائی کی تعریف کیا ہے، بے حیائی کی تعریف کیا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے فار پیمرا، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے لیے، جو بیچارے غریب ہیں اتنے کہ یہ بھی طے نہ کر سکے کہ فاحشہ کا مطلب کیا ہے، فحش کا مطلب کیا ہے، فحشاء کا مطلب کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقام پر بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ معروف تفاسیر کو بھی دیکھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے تمام اعمال، اقوال، افعال، حرکتیں، حرکات و سکنات، جو الفاظ بھی اب لے آئے، جس سے اس انسٹنکٹ کو بھڑکا دیا جائے اور نتیجتاً آدمی غلط جگہ اپنی اس خواہش کو پورا کرے، غلط طریقے پر پورا کرے، یہ سارے کرنے کے کام کو فحشاء میں شامل کیا جائے گا۔ گو کہ فحشاء کا لفظ بڑی برائی کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن میں، کہیں کہیں کبیرہ گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اس تناظر میں بھی استعمال ہوا جیسے کہ اس مقام پر۔ تو یہاں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ ایک مفہوم یہ ہے اس کی تباہ کاریاں کتنی ہوں گی تم نہیں سمجھ سکتے اس کو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور آج جو کچھ، پہلے تو ایک ٹی وی کا ڈبہ ہوتا تھا، اب تو جیب میں موجود ہے، اور اس ٹی وی کے ڈبے میں ماضی میں ایک چینل تھا، اب 70 ہیں، لیکن جو موبائل یا اسمارٹ فونز کی اسکرین ہے اس پہ لا تعداد کیا کچھ اویلیبل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کتنا ایکسس اس کا عام ہے، اور کس طرح اس کو پھیلایا، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا یہ جملہ، اللہ اکبر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اسٹیٹس یو ایس اے جایا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، 20 سال 25 سال 30 سال پرانی بات، کہ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوا کرتے ہیں، ماہرین نفسیات، وہاں پر ان ماہرین نفسیات کے پاس سب سے زیادہ کیسز جو لوکریٹو ہیں، یعنی آمدن کے اعتبار سے، وہ کون سے کیسز ہیں؟ وہ انسیسٹ کے کیسز ہیں، جس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، جھجک بھی ہے۔ محرم کے ساتھ بدکاری کرنا، استغفر اللہ، یہ 25-30 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، تلخ بات عرض کر رہا ہوں اور آ جائے ریکارڈ پر، یہ 1992 93 94 کی باتیں، جب بیت المکرم مسجد جو گلشن اقبال میں معروف ہے، وہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کے دروس ہوا کرتے تھے، مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب کے دروس ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تو جانے کا موقع ملتا تھا، سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ آج ہم بیٹھے 2017 میں، 92 سے آج کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 25 سال ہو گئے۔ الفاظ سنیے گا، مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب کہہ رہے ہیں 92 میں اتنے چینلز نہیں تھے ہمارے پاس، اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب کے، عبدالرؤوف سکھروی صاحب، کہ بھائی کبھی خواتین ہم سے کوئی تعویذ یا وظیفہ مانگتی ہیں، کس بات کے لیے؟ ناراض نہ ہوئے گا، ذرا سخت بات ہے، کہ باپ کی نگاہ بیٹی پہ نہ پڑے اور بھائی کی نگاہ بہن پر نہ پڑے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعلیٰ وجہ البصیرت دیانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ 92، now we are in 2017۔ اور کیا رونا کسی اور اس ملک کا کہ جہاں انسیسٹ کے کیسز ہوتے ہوں، محرم کے ساتھ بدکاری۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، you cannot imagine کہ کہاں تک معاملہ جائے گا۔
اور ابھی کیا ہوا، 7ویں کلاس کے بچے نے کیا کیا، پڑھ لیا آپ نے اخبارات میں، ایک ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو گیا، کو ایجوکیشن مسائل، اور جناب وہ رسپانس نہ ملا، کیا رسپانس ملے گا خدا کے بندے، تو اس نے اپنا آپ کو ایک لیٹر لکھنے کے بعد مار ڈالا، اور اس نے اپنی اس کو محبت کی داستان اس لیٹر کے اندر رقم کر دی، اپنے آپ کو مار ڈالا اس نے۔ اور اس سے پہلے کراچی کے اسکول کے اندر لڑکا لڑکی اللہ اپنے زبان میں رکھے گی کیسز، یہ تو وہ ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں، اسی پوش علاقے کے اندر کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، آپ کے علم میں ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہوں گے، کہاں کہاں تک روئیں گے، جوانیاں لٹ رہی ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ اور وہ پرانی بات تھی راول پنڈی نیٹ کیفے کیس، جب وہ نیا نیا نیٹ کیفے کا کانسیپٹ آیا تھا، چھوٹے چھوٹے سے بوت بنے ہوتے تھے، اور کتنے گھرانوں کے ماں باپ نے، کبھی ماؤں نے، کبھی باپ نے خودکشیاں کی ہیں جب عزتیں پامال ہو گئی۔ اب کیا حالت ہے، ہر جیب کے اندر اسمارٹ فون، ہر کارنر کے اندر اسمارٹ فون، تکیے کے غلاف کے اندر اسمارٹ فون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کہاں تک بات جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی کہ اب تو یہ چیزیں سامنے ہیں، پہلے مسجد پہ ممبر پر بیٹھ کر مولوی صاحب بتاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، اور جب دیکھو یہودیوں کی بات، یہودی غلط اور عیسائی غلط، چھوڑ دو اس بات کو، اب تو سامنے کی باتیں ہیں۔ یہ اس معاشرے کے اندر اللہ نے پردہ ڈالا رکھا ہے، اللہ کا احسان، اللہ نے دبا کر رکھا ہے، اللہ کا احسان، لیکن آخر کب تک؟ اخبارات کی زینت پر نہیں یہ چیز ہے۔ اور ناراض نہ ہی ہو گئی، بڑی بڑی این جی اوز ہمارے یہاں، یہ موم بتی مافیا، یہ بڑی بڑی میم صاحبہ این جی اوز بنانے والی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کتنے زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک آپ نے کبھی ڈیمونسٹریشن ان کا دیکھا ہے؟ ایک ڈیمونسٹریشن آپ کو نہیں ملے گا، اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے آپ کو یہ خبر اخبار میں پڑھتے رہتے تھے، رپورٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ اللہ اپنے زمان، یہ کیا ہے؟ وہی جذبات جو بھڑکیں گے۔ ابھی شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں کراچی کے اندر وہ بل بورڈز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے گھر کی بھی بچیاں، بیٹیاں 8 سال کی، 10 سال کی، جن کو ان مقامات کے دروس میں ہم لے کر جاتے ہیں، بیٹھتی ہیں الحمدللہ، جنہیں سمجھ آتی ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ پپا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ان کو شرم نہیں آتی، ان کا لباس کدھر ہے؟ اور ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی کہ ان بچیوں کو ہم کیا جواب دیں۔ خدا کی قسم، تھینکس ٹو اللہ کہ سپریم کورٹ نے یہ انیشیٹو تو لیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہ کسی اور وجہ سے لیا ہوگا، لیکن ہم تو کہیں جان تو چھوٹی، تھوڑی سی جان تو چھوٹی، آدمی سگنل پر بھی کھڑا ہے مصیبت کے اندر۔ تو بہرحال میں جذبات میں ذرا کچھ مثالیں بھی آپ کو دے گیا، ذرا جھجک بھی آتی ہے، لیکن کیا کریں، کچھ احساس تو ہمیں ہو اس حوالے سے۔ تو اللہ فرما رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہاں تک معاملات تباہیوں کے جائیں گے۔ صرف خبر، وہ غلط خبر، افواہ، جھوٹی بات، جھوٹا الزام تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ پھیلا تو اللہ کہتے ہیں یہ بے حیائی پھیل رہی ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ تو جو میں نے اشارہ بھی کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے، اللہ کا غضب بھڑک جائے گا، کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ اکبر، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ یہاں پر ایک بات محذوف ہے، محذوف کا مطلب الفاظ نہیں ہے قرآن میں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ ایک بات کیا ہے، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہ رہتا۔ آج مجھ پر آپ پر فضل ہے اللہ کا، اگر ہم بچے میں اللہ کا فضل، ہماری بیٹی بہنوں کی حفاظت ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عفت اور پاکیزگی والی زندگی دے رکھی، اللہ کا فضل ہے، اور کوئی غلطی کر بیٹھے اللہ نے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، معاف کر دیا، پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ کرنے کے کاموں میں آخر میں بات بھی کر لیں گے، کس طرح انبیاء اور پیغمبروں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ، تو تم میں سے کوئی پاکیزہ نہ رہتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ویسے ایک نقطہ ہے ضمناً لیکن دلچسپ، یہی صفات اللہ نے رسول اللہ کے لیے بھی بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کے آخر میں۔ اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر ہے 21، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تھوڑی بات کریں گے اس پر آگے انشاءاللہ کہ یہ شیطان کے نقش قدم یہاں کیا مراد ہے، وہ تمام ذرائع جن سے
وہ بندے کی حیا کو چھیننا چاہتا ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ انسان کا لباس۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں نا، اور وہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا، وہ ایک قصہ دراصل ہماری سبق آموزی کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، لیسن ٹو لرن والی بات ہے کہ دیکھو اس شیطان کا اولین اور پہلا حملہ بندے کی حیا پر لباس پر ہوا کرتا ہے۔ اس راستے سے وہ بندے کی حیا کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ فحشاء بے حیائی کا اور منکر کا، جن کاموں سے روکا گیا ان باتوں کی تمہیں تاکید کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر الفاظ آئے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہ رہتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ ہی ہے جو، اللہ اکبر، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ میری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، اور ایک اس عورت نہیں جس کا نام مشہور ہو گیا زلیخا، یا نام ہے واللہ اعلم، بلکہ ساری ہی عورتوں نے انوائٹ کرنے کی کوشش کی، اور کیا دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اللہ اگر تو نے ان کی اس چال کو، بلکہ تصرف عنی كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر مجھ سے تو نے ان کی چالوں کو دور نہ کر دیا، اصب الیہن، میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی بھی ہے پیغمبر کی، مالک تو بچا لے، میں تو مائل ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا کہ تو نہ بچائے مجھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کو رسول اللہ نے کیا ٹریبیوٹ دیا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم کے بیٹے، کریم کے پوتے، کریم کے پڑ پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، اسحاق کے پوتے، یعقوب کے بیٹے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اللہ اکبر۔ وہ یوسف بھی، مالک اگر تو نے ان کے فریب کو دور نہ کیا مجھ سے، اصبو الیہن، میں ان کی طرف تو راغب ہو جاؤں گا۔ ایک پیغمبر، عفت والے پیغمبر، پاکیزگی والے پیغمبر، جن کا وصف عفت اور پاکیزگی مشہور ہو گیا، وہ بھی اللہ سے التجا، اے اللہ تو بچا لے ورنہ میں بچ نہیں سکتا۔ واللہ غفور، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب آئیے چند باتیں، کیا کیا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یا ہیں جس سے یہ حیا خطرے میں ہے۔ جیسے عرض کیا تھا، یہ کسبی معاملہ، آپ سمجھ رہے ہیں، حیا کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس میں اضافے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کیا چیزیں ضائع کرتی ہیں حیا کو، نقصان پہنچاتی ہیں حیا کو؟ یہ بد نگاہی، غلط استعمال اس نگاہ کا، شہوت کے ساتھ، برائی کے ارادے کے ساتھ اس نگاہ کا یہ غلط استعمال، حدیث میں ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کے تیر تو تیر ہی ہے نا، شیطان کے ہی ہیں، شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، یہ بری نگاہ۔ اس سے آغاز ہوتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی، مراد بندہ پھر زنا کرتا ہے یا بچتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ بد نگاہی کا معاملہ۔ اسی طرح مرد و عورت کا تنہائی میں اختلاط، حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ بٹ نیچرل اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے خاص طور پر مرد میں عورت کے لیے، بٹ نیچرل، اور اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ دی، وہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں تنہائی میں دو ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا، اور پھر معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مرد و عورت کا آزاد اختلاط، آزادانہ میل جول مردوں کا،
پہلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر گفتگو بھی ہو جایا کرتی ہے، پھر اور قربت کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کھانے پینے میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، پھر تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آزادانہ اختلاط مرد و عورت کا۔ پردے کے احکامات کا ذکر مختصراً بعد میں کر دوں گا، صرف ایک جملہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے احکامات عطا فرمائے، ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یہ حیا خطرے میں پڑتی ہے۔ اسی طریقے پر یہ گانے، ڈرامے، فلمیں ہو جی، نیشنل جیوگرافی میں بہت اچھے پروگرامز آتے ہیں، تو دیکھ لو کتنا پرسنٹ نیشنل جیوگرافی دیکھتے ہیں لوگ، اور کتنا پرسنٹ دنیا جہاں کی ساری خرافات۔ ایک خبر بھی خاتون کے بغیر نہیں آتی، کرکٹ کا ایک چوکا بھی 4 خواتین کے ناچنے کے بغیر نہیں دکھایا جاتا، معاف کیجئے گا، ایک چھکا بھی جو ہے وہ 4-6 عورتوں کے ناچنے کے بغیر نہیں دکھایا جاتا۔ کیا دے رکھا ہے اس میں دیکھنے کے لیے؟ مجھے بتائیے، ایٹ واٹ کاسٹ؟ ڈو وی ہیو دا ٹائم؟ مومن کے پاس اتنا ٹائم ضائع کرنے کو ہے؟ نمبر 1، اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ؟ نگاہ پڑتی ہے کہاں کہاں پڑتی ہے، سب کو اندازہ ہے۔ تو یہ فلمیں ہو گئیں، ڈرامے ہو گئے، ناچ گانے ہو گئے، یہ کانسرٹس ہو گئے، اسٹیج شوز ہو گئے، اور ابھی سپورٹس کے اندر بھی ہر جگہ پر۔ اللہ معاف کرے، آج تو ایڈورٹیزمنٹ عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ صحیح کہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت رکھے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ واٹ آر یو سیلنگ؟ دا کار اور دا وومن؟ واٹ آر یو سیلنگ؟ استغفر اللہ، جس طرح عورت کو پیش کیا جائے۔ تو یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، اسٹیج شوز، اور یہ کانسرٹس، اور یہ سارا کچھ، اور جو کچھ شادی بیاہ میں آج ہمارے خرافات ہو رہی ہیں، اچھے بھلے دیندار یا کم سے کم نمازی پرہیزگار جنہیں معروف معنی میں کہتے ہیں، ان گھرانوں میں بھی جب شادی بیاہ کا موقع، سارا کھلا ماحول، جو ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیاں لڑکے خاندان کے ناچ رہے ہیں، ساری قوم جو بیٹھ کر ان کی موویز بنا رہی ہے، ساری دنیا کو اپلوڈ کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ اس کو دیکھ کر کوئی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے یا ڈاؤن ہوتی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، وی آر الحمدللہ سینسیبل لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ چند اشارے، باقی اور بھی اس میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو اس وقت استعمال ہے، رات کو 2-2 3-3 بجے تک لگے ہوئے ہیں، وہ ٹھک ٹھک چل رہا ہے بیکار میں، فضول کے اندر۔ جس نے بات کرنی ہوگی، زیادہ ارجنسی ہوگی، فون کر لے گا بھائی، واٹس ایپ پہ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ بھی لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس پر بھی لگے ہوئے ہیں، اس پر بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کس کس سے کہاں کہاں جو ہے تعلقات۔ ضمناً ایک بات، ایک صاحب کا بڑا اچھا میسج آیا، بعض اچھی چیزیں بھی ہوتی اسی جگہ سے مل جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے 2500 سے زیادہ فرینڈز ہیں فیس بک پر، میرے 750 سے زیادہ واٹس ایپ پر فرینڈز ہیں، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سرکل ہے میرا، اور اس وقت میں ہاسپٹل کے بیڈ میں ہوں، لیٹا ہوا ہوں، اور باہر میری ایک بیوی ہے اور میرے 2 بچے ہیں، دیٹس اٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس مطلب صحیح لفظ میری زبان پر نہ ہے، کس چکر میں پڑے ہوئے ہم لوگ، کہاں اپنے وقت پر برباد کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں یہ تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ گفتگو نہیں لا رہا، جو امتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مشن اس کے کاندھوں پر ہے، ان فضولیات کے لیے ٹائم ہے لوگوں کے پاس؟ فردر مور ان گناہوں کے کاموں کے لیے ٹائم ہے ہمارا؟ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، مگر اشارتاً یہ وہ خرابیاں ہیں، یہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ وہ شیطان کے وار ہیں جن کے ذریعے وہ ہم سے ہماری حیا کو چھیننا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کیٹیگوریکل انداز میں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ اس کا ایک اور مفہوم کیا ہے؟ جو کرو گے وہ کم ہوگا، جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی، جو بربادی آئے گی وہ کم ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، یہ کسبی جو حیا ہے، جہاں حفاظت کرنی ہے وہاں اس کو برقرار بھی رکھنا اور اس میں اضافے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک اہم بات ہے کہ شیطان کو خدا را اللہ میں بھی کمزور ہوں، بیان کرنے والا بھی کمزور ہے بھائی، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ جتنا آپ کو ان باتوں کی سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ مجھے ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 طرفہ بات ہے، اور یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، بلکہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، حالانکہ آپ تو خطاؤں سے پاک، آپ فرماتے ہیں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل،
لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو بیان کرنے والا بھی مبرہ نہیں ہے، اس کو بھی حاجت ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات، شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، وہ لگا ہوا ہے مجھے اور آپ کو ہرانے کے لیے، اور اس کو دشمن سمجھیں گے تبھی فائٹ کریں گے اس کو۔ آج تو حال یہ اپنے پیارے سے کیوٹ سے خوبصورت سے بچوں کو مائیں جو ہیں وہ کبھی وہ ماضی کی ایک روایت ہے، غلط ہے، کالا ٹیکا لگا دیتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے، ایک تو یہ غلط کام ہے، اور ہم پیارے سے کیوٹ سے اچھے سے پیارے سے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے۔ شیطان بھی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے پیارے کو بڑا ہی شیطان کہیں گے تو وہ مردود گالی نہیں ہے، رد کیا گیا، جس سے اللہ کی رحمت سے وہ لعین یاد رہے گا جو دشمن ہے میرا اور آپ کا، تو اس کو یاد رکھے کہ وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ دوسری اہم بات، اللہ کا ذکر۔ کیوں؟ شیطان کا حملہ کدھر ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جدھر روم دیں گے ادھر ہی آئے گا شیطان۔ گلاس اگر فل ہے، بھرا ہوا ہے، تو اس میں کچھ اور لیکوڈ ایڈ نہیں ہو سکتا، خالی ہوگا جتنا اتنا کچھ اور ڈال سکتے ہیں میں اور آپ۔ تو جب اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور بہت پتے کی ایک بات، بہرحال گھر سے باہر نکلنا ہے، مردوں نے خاص طور پر معاش کی جد و جہد اور بھی کام کاج، کبھی خواتین نے بھی ضرورت کے تحت نکلنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نظارے بھی ہیں اور انویٹیشنز بھی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اب گاڑی بھی آدمی نے چلانی ہے، موٹر سائیکل بھی آدمی نے چلانی ہے، نگاہیں ہر وقت تو نیچے نہیں رکھے گا، کیا کرے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ وہ جو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے نا ساری انویٹیشنز کی وجہ سے، اس کا رد ہو جائے گا، یہ ڈیٹرنٹ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا ذکر جس میں تلاوت قرآن بھی بہترین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار بھی ہیں، اور آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام بھی ہے۔ اور ذکر کے ساتھ دعا کو شامل کر لیجئے۔ یوسف علیہ السلام تو کیا سکھا رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہی بچائے تو بچوں گا، ورنہ میں تو مائل ہو جاؤں گا۔ جب اللہ کے اتنے عفت والے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اور قرآن نقل کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کی اور رونے کی کس قدر ضرورت ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائی۔ اللہم آتی نفسی زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تزکیہ عطا فرما دے، مصنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اسی طرح اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا، خوف خدا کا سوال کرتا ہوں، والعفاف عفت کا سوال کرتا ہوں، والغنا غنا کا، بندوں سے تو مجھے بے نیاز کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کی تلقین فرمائی ہے، اور ہمارا بہت بڑا زیور لباس ہے حیا کی حفاظت کے لیے۔ مردوں کے لیے بھی لباس ستر کے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ وہ 6 آیات میں بس اشارہ کر دوں اس کا۔ سورہ نور میں مردوں کو کہا نگاہوں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آیت نمبر 30 میں۔ سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں سے کہا وہ بھی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو خمرہن کا الفاظ ہے، وَلْيَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ، کہ اپنی خمار کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے، ہاں عربی کا لفظ، چادر کو، وہ چادر کے سر کو اور سینے کو ڈھانپ لیا جائے۔ ایک خاتون اپنے محرم کے سامنے بھی ہو، بیٹی والد کے سامنے ہو، بہن بھائی کے سامنے ہو، ماں بیٹے کے سامنے ہو، تب بھی کیا ہے وہ احتیاط کرے، سر کو ڈھانپنا اور سینے پر ڈال لینا، چادر مناسب وہ کفایت کر جائے گی، باقی پراپر لباس تو ہوگا۔ یہ ہے محرم کے سامنے۔ لیکن جب خاتون نامحرم کے سامنے آئے، گھر سے باہر جائے، تو اس کو پورے جسم کو چھپانا ہے، چہرے کو بھی چھپانا۔ امت کی اکثریت اس کو ہی مانتی ہے، اسی کو سمجھا امت کی اکثریت نے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جلابیبہن، جلباب واحد ہے، جلابیب اس کی جمع ہے۔ جلباب ایسی چادر جس سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. ایک روایت میں ایک آنکھ کا کھلا رکھنا، ایک میں 2 آنکھوں کا کھلا رکھنا ملتا ہے، باقی چہرے سمیت پورے جسم کو چھپانا. یہ ہے عورت کو جو چہرے کو چھپانا ہے نامحرم کے سامنے جب وہ گھر سے باہر آئے. اسی طرح عورتوں کو بھی ایک تلقین ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں، نامحرم سے بات ضرورتاً کرنا پڑے تو کر لے، مگر ایسی نرمی نہ ہو انداز میں کہ کسی کے باطن میں گندگی ہو تو وہ برا ارادہ کر بیٹھے، احتیاط آواز میں بھی. اور عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر بتایا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں. ضرورت کے تحت باہر نکلے، حجاب کا لحاظ رکھے، لیکن اصل ٹھکانہ اس کا گھر. اللہ اکبر. گورباچوف کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے کبھی کہا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے کوٹ بھی کیا اس کی کتاب سے، وہ کہتا ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے، سنیے گا، USSR نام کی کوئی شے آج زمین پر موجود نہیں ہے، ماضی کی سو کالڈ سپر پاور. USSR کا وہ آخری کہتا ہے گورباچوف کے، ہم ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ جس خاتون کو ہم باہر لا کر کھڑا کر چکے اسے کس طرح اس کے گھر میں واپس لایا جائے. اور جب یہ کوٹ ہوتا ہے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کوٹ ہوتی ہے، یاد آتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتی تو شیطان تاکتا رہتا ہے. ہاں ضرورتاً باہر جائے تو حجاب کا لحاظ رکھے، لیکن رب کے قریب کب ہے؟ جب وہ اپنے گھر میں ہو. اسی لیے عورتوں پر جماعت کی نماز کی پابندی لازم نہیں. عورت کی افضل نماز کہاں ہے؟ جو وہ گھر میں ادا کرے. پھر دین نے عورتوں اور مردوں کا دائرہ کار علیحدہ بیان کیا. کبھی دور تھا بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ زنانہ ہے اور یہ مردانہ ہے. کہاں گیا وہ؟ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. استغفر اللہ، ہم ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مردوں کے بیٹھنے کی جگہ. ابھی میں پڑھ رہا تھا شام میں، کبھی وہ دور بھی تھا جب بیٹی رخصت ہوتی تھی تو باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ بیٹی کے سر پر بغیر کپڑے کے ہاتھ رکھے. سمجھ آ رہی؟ نہیں، وہ بھی گھونگھٹ لے گی تب باپ سر پر ہاتھ رکھے. بھائی بھی پسند نہیں کرتا تھا، کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو دوسروں کے سامنے لے کر آئیں. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نہیں بھائی، شریعت نے، دین نے حکم دیا ہے مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے. اسی طریقے پر ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں. مردوں کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے گھر میں اسکرین پر کیا ہے؟ بچے کارٹون ہی تو دیکھتے ہیں. کارٹون سب کو سکھا دیتے ہیں آج کل. چوری کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا بھی سکھا دیتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی سکھا دیتے ہیں، چیٹنگ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، اور بے حیائی کی باتیں بھی سکھا دیتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. نگاہ تو رکھنی پڑے گی. بچیوں کا لباس کیسا ہے، بیٹیوں کا لباس کیسا ہے. بہرحال ایک پرسنل سی بات ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے نام ہم نے خاندان نبوت سے ہی رکھے. میں جان بوجھ کے ذکر کرتا ہوں کیونکہ اگلی بات ہم سب تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے نام رکھے عائشہ، حفصہ، فاطمہ اور زینب. یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، کالجز میں جانا ہوتا ہے، ویسے بھی عمومی طور پر تو ہم سوال کرتے ہیں بھائی میں اپنی بیٹی عائشہ کے لیے، حفصہ کے لیے، زینب کے لیے، فاطمہ کے لیے ایز اے رول ماڈل کس کو پیش کروں؟ آج کون ہے؟ باربر شاپ پہ کون ہے؟ لڑکوں سے پوچھیے. بیوٹی پارلر شاپس پہ کون ہے؟ لڑکیوں سے پوچھیے. کون ان ہے؟ سب کو پتہ ہے. کیا ان کو میں اپنی بیٹیوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل پیش کر سکتا ہوں؟ نہیں پیش کر سکتا بھائی. نہیں سر، وہ جواب ہی آتے ہیں اسٹوڈنٹس کا، نہیں سر وہ اماں عائشہ، اماں حفصہ، بی بی فاطمہ، بی بی زینب وہی پیش کر سکتے ہیں. تو کیا تھی بی بی فاطمہ کی حیا؟ پڑھائیں تو صحیح اپنی بچیوں کو، تعلیم تو دیں، نگاہ تو رکھیں. ساری دنیا غلط ہو جائے، میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے گھرانے کی بات تو صحیح رہے گی نا. حکم تو وہی آئے گا اس سے. اب بی بی فاطمہ فرماتی میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. جنازہ تو ڈھپا ہوا ہوتا ہے نا. نہیں، میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا. تو اب میں اور آپ، پہلے میں اور آپ، ہم گھروں کا جائزہ لیں. کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کس ماحول میں پڑھا رہے ہیں؟ گیٹ اپ کیا ہے؟ لباس کیسا ہے؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کس بات کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے؟ گھر میں فنکشنز ہوتے ہیں یا گیدرنگز ہوتی ہیں یا مواقع آتے ہیں تو کیا منایا جا رہا ہے اور کیا نہیں. مجھے آج نہیں ویلنٹائنس ڈے پہ بات نہیں کرنی میں نے، حالانکہ فروری کا مہینہ ہے، وہ بے غیرتی کی بات ہے،
ہیلوئین ہو گیا، ویلنٹائن، بغیرتی کی بات ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. اتنی تعلیم سمجھنے کے بعد سب کو کلیئرٹی کی غلط باتیں ہیں. لیکن بہرحال میں اپنے گھر کا جائزہ لوں، میں پہلے وہاں پر ذمہ دار ہوں. اور ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دین کے ماحول سے جوڑیں. مجھ میں بھی کمزوری، ہم سب میں کمزوری ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. لیکن اس وقت میری اور آپ کی جو باطن کی کیفیت ہے وہ عام طور پر نہیں ہوا کرتی. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس ماحول میں، دین کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، دینی اجتماعیت کے ماحول میں، خیر کے ماحول میں، اللہ والوں کے ماحول میں، نیکیوں کے ماحول میں اپنے آپ کو ہم نے جوڑنا ہے، تاکہ باہر کا جو پیئر پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے. تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی ہمیں کریٹ کرنی پڑے گی. عفت والا ماحول، پاکیزگی والا ماحول. الحمدللہ یہاں جو حضرات و خواتین موجود ہیں گواہ ہیں، جب رمضان شریف میں دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے اور سینکڑوں اور بعض اوقات 1000 سے اوپر کی تعداد ہوتی ہے، ہم نے بھی دیکھا، بڑا اچھا لگا کہ ایک ہی جگہ سے 40-50 بچیاں جو 8, 9, 10, 11 سال کی ہیں سب اسکارف میں چلی آ رہی ہیں، اور کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے سورہ نور پڑھی ہے، سورہ احزاب سنی ہے، باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ بچیوں نے لڑ کر اپنے والد سے دیکھا کہ ہماری عبایا کب آ رہی ہے. سبحان اللہ، کوئی زیادہ نہیں محنت کرنی پڑی. ماحول کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. اور الحمدللہ اس ماحول سے نکلے ہوئے ہمارے بچے باہر انہیں پڑھنا ہے، جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اعتبار ہے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی خیر کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماحول میں جوڑنے کی کوشش کرنا. تو میں اور آپ اپنے گھروں کی فکر کریں، اس بات کی، ان تعلیمات کو گھروں میں بیان کرنا، اور عفت والی مثالیں گھر والوں کے سامنے رکھنا، اور پھر دینی ماحول سے جوڑنا، یہ اولین ہماری ذمہ داری ہے. پھر اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے. اگر چائنا کے اندر غلط قسم کی ویب سائٹس بند کی جا سکتی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کی جا سکتی، وغیرہ وغیرہ. اگر کسی سیاستدان کی ذات پر حرف آئے تو پی ٹی اے کو نوٹس دیا جا سکتا ہے، تو پیمرا اور جو کوئی بھی ریلیونٹ ادارے ہیں وہ کیوں اسلامی اقدار کی حفاظت نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. عجیب بات ہے، پیمرا کے رولز میں لکھا ہوا ہے اسلامی اقدار کے خلاف کوئی بات نہیں دکھائی جائے گی پاکستان میں. اللہ اکبر کبیرہ. نظریہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں دکھایا جائے گا پاکستان میں. تو یہ بابا جو کچھ آپ دکھا رہے ہو کہ اسلامی تعلیم کے خلاف مطابق ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور میڈیا کے مالکان بھارت میڈیا پر آتے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں. خدا کے بندوں، کروڑوں تک تمہاری بات جاری، یہ گندگی تم دکھا کے کروڑوں کے تعلق سے گناہ جاریہ کیوں کما رہے ہو؟ یہ ان کو مالکان میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. اور عوام الناس کی سطح پر کیا ہے؟ دینی جماعتوں سے ہم کہتے ہیں بھائی بہت ساری دینی سیاسی جماعتوں نے 70 سال نکال دیے اس کو لانا اس کو نکالنے کے اندر. شریعت کو لانے کے بارے میں سیریس ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے میدان کے اندر آ جاؤ. اور آخری بات ہم سب مسلمانوں کے کرنے کی بات، اپنے گھر کی تو فکر کریں، لیکن گھر پر جو بمبارٹمنٹ باہر سے ہو رہی ہے اس کو بھی تو روکنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا جو مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. سورہ حج آیت 41 کے مطابق نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. ان سے پھر ہم مطالبہ کریں جو برسوں سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، کہ تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، اور ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اس سطح پر پوری قوم کو اجتماعی طور پر اس ملک جس کام کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا وہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی. بہرحال یہ ہیں چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا اور عفت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے. بے حیائی کے ہر کام سے، شیطان کے ہر حملے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہمارے گھرانوں کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ عفت کے تعلق سے حفاظت فرمائے، اور اللہ اسلام پر زندہ رکھے ہمیں اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.